بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیکس ایجوکیشن کے متعلق لیکچر چل رہا ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان لیکچرز کا مقصد آپ لوگوں تک جنسی مغالطے، کسی جنسی بہرہ روی کی وجہ سے یا کسی مرض کی اریکشن سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے، ریئیکشن کی وجہ سے کوئی مسائل آ گئے ہیں، کوئی علامات آ گئی ہیں، پیدا ہو گئی ہیں، یا جن کو آپ فزیکلی اپنے آپ کو انفٹ سمجھنے لگے ہیں ان کی وجہ سے، تو کیا وہ واقعی مرض میں ہے یا کہ وہ ایک نارمل علامت ہے جو کہ ہر کسی کو ہو سکتی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا احتیاطی تدابیر سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج لیکچر 10 ہے، تو یہ مردوں کے حوالے سے، میلز کے حوالے سے میرا یہ آخری لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد چند ایک لیکچر فیمیلز کے، عورتوں کے، خواتین کے، جوان بچیوں کے مسائل کے متعلق ہوں گے۔ اس طرح یہ ہمارا سیکس ایجوکیشن کا جو ہے سلسلہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے پروگرام ہوں گے، اگلی ویڈیوز ہوں گی، ان میں ہم آپ کو اپنے امراض کے متعلق نسخہ جات بنانے کے طریقے سکھائیں گے، دیسی نسخے بھی بتائیں گے اور ہومیوپیتھک علاج بھی بتائیں گے، جن میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ خود بنا کے ان کو استعمال کر کے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ تو اتنا مشکل نسخے جات بھی نہیں ہوں گے، ایسے ہی بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو آسانی سے خود گھر پہ ہی بنا لیں اور ان سے فائدے اٹھا لیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے گزشتہ سے پیوستہ، جو ہماری گزر چکی ہے گفتگو، اس میں جو ہم بتا چکے ہیں کہ مردانہ مسائل، مردانہ کمزوری کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہوتی ہیں، اور ان کے جو ہے تدارک کیا ہے، ان کا حل کیا ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ چیزیں جو ہیں آج آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک عمر کا تقاضا سمجھا جاتا ہے کہ 60 سال کے بعد جنسی جذبات اور جنسی قوت یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرد 100 سال تک تو بالکل ہی ٹھیک رہ سکتا ہے۔ یہ جو بازاری اشتہاری حکیموں کے دیواروں پہ اشتہار لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ساری باتیں تو تقریباً جھوٹی ہوتی ہیں، ایک بات سچی ہوتی ہے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی مرد اور گھوڑا ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں کافی ایسے لوگ آئے ہیں، بڑی عمر کے لوگ جو سیکشولی بالکل اپنی فٹ لائف گزار رہے ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ احتیاط کرتے ہیں، علاج اپنا دیسی گھریلو خوراکوں سے کرتے ہیں، بری محفلوں میں نہیں بیٹھتے، غلط سوسائٹی کا شکار نہیں ہے، اور بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک انہوں نے اپنے خود آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے اور وہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی مردانہ کمزوری نہیں آتی۔ تقریباً لوگ سمجھتے ہیں 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، یہ ڈیوریشن کے بعد جو ہے نا مرد فنکشن جو ہے اس کی سیکشول فنکشن بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ مرد ہے اس کو بالکل فیٹی ہوتا ہے وہ، البتہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ نہ مرد سمجھنے لگ جائے اور اس کے اوپر یہ خیال غالب آ جائے اور وہ اس کو مان جائے، تو پھر اس کے نفسیات کا اثر ہے، اس کو کسی اچھے سائیکٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بار بار مباشرت کرنے سے کیا کمزوری پیدا ہو جاتی ہے مردوں کے؟ یہ ایک سوال ہے کہ زیادہ مباشرت کرنے سے مردانہ کمزوری؟ جی نہیں، زیادہ مباشرت کرنے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ البتہ ہر آدمی کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک صحت ہے، اپنی ایک اس کی لائف سٹائل ہے، وہ اپنے جسامت کی حساب سے، اپنے وجود کی برداشت کے مطابق مباشرت کرے، تو میرے خیال میں اس کو کسی قسم کی ویکنس نہیں آنی چاہیے۔ جسٹ جنسی خواہش ایسے ہی ہے جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو اس کو سیر ہو جاتا ہے، جب اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اس کو پھر دوبارہ بھوک لگتی ہے۔ اسی طرح جنسی خواہشات کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کے اعصاب ریلیکس ہو جاتے ہیں، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کے اندر پھر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ مباشرت کرتا ہے، جنسی سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بار بار ہر آدمی کو، بعض لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، بعض کو کم لگتی ہے۔ تو جنسی خواہشات، جذبات بھی اسی طرح ہیں کہ بعض لوگوں میں کم پیدا ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، بعض میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ زیادہ مباشرت کرنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ ویسے حکیم ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ چیز پڑھنے میں نظروں سے گزری ہے بکس میں سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحت مند مرد کو ایٹ لیسٹ آخری انہوں نے جو حد دی ہے کہ وہ ایک ماہ میں 2 بار 15 دن سے کم میں ہم مصری مباشرت نہیں کرنی چاہیے، کہ وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا نظریہ ہے۔ آج جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہو چکی ہے، سائنٹسٹ، ڈاکٹر صاحبان، ماہران نفسیات، ان کی تجویز یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو جنسی خواہش بیدار ہو تو آپ اسے بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
بعض لوگ جنسی اپنا صورت انزال کی ٹائمنگ ڈیوریشن بڑھانے کے لیے بھائی صورت انزال کا مسئلہ نہ ہو ویاگرا وغیرہ اسٹیرائڈ میڈیسن پہ چلے جاتے ہیں. یہ ایسی ادویات ہیں جو آپ کی باڈی کو بالکل ڈیمیج کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، اور آپ کے گردوں کو بالکل جو ہے نا ان کو ختم کر دیتے ہیں. گردے آپ کے فیل ہو جاتے ہیں، گردے فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ سیکشول اپنا گردوں کے اسپتال میں جائیں، کڈنی سینٹر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں وہاں اکثر مریض جو مرد حضرات ہیں ان کی ہسٹری لیں تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ جو سیکس کے حوالے سے غلط ادویات کے استعمال کرنے سے بیمار ہو چکے ہیں اور گردے ان کے ناکارہ ہو چکے ہیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں لوگ. اچھا، اور اس کے علاوہ کن وجوہات کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے؟ مردوں میں جو ہے نا اچھی خوراک کھانے کے لیے بہت بہانے تلاش کر رکھے ہیں، اور خواتین بڑے شوق سے ان کو یہ خوراک مہیا کرتی ہیں کیونکہ جنسی عمل دونوں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً جو ہے نا ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ خوراک کا مردانہ قوت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس کے لیے حکمران نے بھی مردانہ قوت کی خوراک کی ایک اچھی خاصی لسٹ تیار کر رکھی ہے. مثلا یہ خیال کہ مباشرت سے پہلے وہ جلیبی اور ملائی کھائے، دودھ اور مکھن اور یہ اور وہ. تو اگر یہ صورت ہوتی، ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک مزدور ہے، نہ وہ جلیبی کھا سکتا ہے، نہ وہ مکھن ملائی کھا سکتا ہے، نہ بادام اخروٹ چلگودے، نہ کاجو. ایک غریب آدمی تو نہیں کھا سکتا ایسی چیزیں. اب وہ فزیکلی جب ان کو آپ دیکھیں نوٹ کریں تو جتنا غریب آدمی مزدور آدمی فزیکلی فٹ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے اس کی، اتنا کوئی سیٹھ نہیں ہوتا. کوئی امیر آدمی، کوئی جولر ہو گیا، کوئی سیٹھ ہو گیا، کوئی آفیسر ہو گیا، وہ اگر ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل شیڈول بنائے ہوئے تو ان کی صحت اچھی ہوگی. لیکن ایک مزدور کی صحت ان سے بھی زیادہ اچھی ہوگی. وہ مغزیات بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور اچھی خوراکیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ان کے ناز نخرے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی صحت کی نسبت ایک غریب آدمی جو سوکھی خشک روٹی کھا لیتا ہے اور ساتھ مولی کے ساتھ گاجر ٹماٹر یہ سلاد وغیرہ بنا کے کھا لیا، کبھی گڑ کے ساتھ روٹی کھا لی، ان غریبوں کی تو صحت ان مالداروں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اسی چیز کے اوپر خاص طور پہ ڈیپینڈ کر لینا کہ نہیں اچھی خوراکیں ہوں گی تو صحت اچھی ہوگی، اگر خوراک اچھی نہیں ہے تو صحت اچھی نہیں ہوگی. یہ تصور بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. کھانا کھائیں، چبا کے کھائیں. منہ میں 32 دانت ہیں، 32 بار ایک نوالے کو چبائیں کم از کم. یہ دانشور حضرات کا قول ہے. تو ایک کم سمجھ آنے والی بات بھی ہے کہ ایک نوالے کو جتنا زیادہ چبایا جائے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. ایک کامن سی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. چائنیز ٹریڈیشنل میڈیکل کا ان کا جو میتھڈ ہے نا چائنیز کا، وہ کہتے ہیں کہ کھانا پیو اور پانی کھاؤ. یعنی کہ کھانا کو اتنا باریک چبا کر لو کہ منہ کے اندر وہ پانی کی طرح ہو جائے اور پھر اس کو ایسا نکلیں تاکہ دانتوں کا کام معدے کو نہ کرنا پڑے. اور پانی ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہم پانی جگ پورا ہی اڈیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، فوری طور پہ جگ اڈیل دیں اور بڑے بڑے گھونٹ اور نکل جاتے ہیں. تو چائنیز کہتے ہیں کہ پانی سپ کر کے پئیں. ان کی صحت دیکھ لیں، اپنی صحت دیکھ لیں، کمپیریزن کر لیں. چائنا کے اندر شوگر کا، کینسر کا مریض آپ کو ڈھونڈنے سے بڑی مشکل سے ملے گا. ہمارے پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا بندہ شوگر کا، کینسر کا مریض بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت دے. تو ہمارا لائف سٹائل غلط ہے، ہمارے کھانے پینے کے انداز غلط ہیں. تو ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے میں پروگرام لے کے آؤں گا کہ کون کون سی خوراکیں کن کن امراض میں مفید ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے اس کے اوپر جو لیکچر ہوں گے وہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوں گے. مردانہ کمزوری میں سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کا بہت اہم کردار ہے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو سیکشولی وہ بالکل انفٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں مردوں کو کمزور کرنے والی ہیں. وقتی طور پہ، عارضی طور پہ یہ نشہ آور جو چیزیں ہیں، افیون ہو گئی، بھانگ ہو گئی، چرس ہو گئی، شراب، یہ وقتی طور پہ آدمی کو ریئیکٹ دیتی ہیں، جذبات ابھارتی ہیں. آدمی سمجھتا ہے یہ تو مجھے نا ایسے بالکل جو ہے نا ببر شیر بنا دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کے جو بعد کے آنے والے وقت میں نقصان ہیں ان کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں سے قطعی طور سے اجتناب کریں. اگر آپ کو دیر تک، لمبی عمر تک، لمبی صحت چاہیے، اچھی صحت چاہیے، تو ڈرگس کا استعمال بالکل بند کر دیں. اور افیون، چرس وغیرہ کا جو استعمال لوگ کرتے ہیں اس سے امساک ہو جاتا ہے، صورت انزال نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی ٹائمنگ ڈیوریشن انٹرکورس کی بڑھ جاتی ہیں. تو ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا نہ لیں، بلکہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط بنائیں. ذہنی طور پہ آپ مضبوط ہوں گے، اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اچھے علاج کے لیے، مناسب علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. سگریٹ نوشی، شراب نوشی اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اب ایک کانسیپٹ ہے کہ مرد حضرات طلا کا استعمال کرتے ہیں، مالش والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں. یہ کس حد تک فائدہ مند ہے؟ عضو تناسل میں خون کا دورانیہ جب بڑھ جائے گا، خون کا فلو زیادہ ہوگا، اریکشن زیادہ ہو جائے گا. اب وہ خون کا بہاؤ کم ہے تو اریکشن کم ہو جائے گا، سختی کم ہو جائے گی، تو تناؤ نہیں ہوگا اتنا اچھا. تو اس مقصد کے لیے مالش مساج کیے جاتے ہیں. مالش مساج ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. بعض لوگ اس فن سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اپنی مالشوں کو، ادویات کے مساج کو جو ہے نا غلط استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتے ہیں. تو بالکل سیلف میڈیکیشن نہ کریں، کسی اچھے طبیب مالش سے مشورہ کریں. ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے استعمال کے طریقے اچھے انداز میں آپ کی صحت کے لیے جو مناسب ہوں گے، اگر آپ کو ضرورت ہوئے تو، کیونکہ طلا ہر کسی کی ضرورت نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا.
تو مردانہ قوت میں اضافہ کیسے کیا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ مردانہ قوت میں اضافے کے لیے بہت سی ایکسرسائزز بھی ہیں اور ذہنی مشقتیں ہیں، ذہنی ایکسرسائز ہیں، مشقیں ہیں، مشقتیں سوری کہہ گیا ہوں، مشقیں ہیں، تو جس کی وجہ سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے، انکریز ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی ایکسرسائز کے مختلف طریقے ہیں، جاگنگ، والی بال، ہاکی، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، کرکٹ، ٹیبل ٹینس اور اس کے علاوہ کافی گیمز ہیں۔ ان کو اپنا روٹین میں لے کے آنے سے، ورزش اچھی کرنے سے، باڈی بلڈنگ کرنے سے سیکشول پاور انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ شادی شدہ حضرات برتھ کنٹرول، بچے پیدا نہ کرنے کے لیے مردوں میں بھی اس کی چھوٹی سی ایک اسٹیچنگ سرجری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آیا مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ویسے ہر آدمی کے اپنے نظریات ہیں، میڈیکل سائنس کا اپنا نظریہ ہے۔ ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مرد کو یہ سرجری نہیں کرانی چاہیے، بلکہ اس کے لیے جو احادیث مبارکہ میں گائیڈ لائن ملی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جب مثال کے طور پہ عورت میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں، جب مرد کو انزال ہونے لگے، عورت کی رضامندی سے وہ انزال باہر کر لے، تو اس طرح منصوبہ بندی ہو گئی، آپ کی مرضی کے مطابق حمل ہونا ہوا تو ہوگا، نہ ہونا ہوا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، البتہ یہ جو عارضی طریقے ہیں، بازاری طریقے ہیں، ان سے بچیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام ایک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ تو ویسے اگر اس کا آپریشن ہو بھی جائے تو اس سے کوئی کمزوری آنے کا کوئی خدشات موجود نہیں ہوتے۔ نامردی کی اہم وجوہات پہلے بھی کچھ گزر چکی ہیں، خود لذتی پہلے ذکر ہو چکا ہے، جو لوگ ہیلتھ پریکٹس کرتے ہیں ان کی مردانہ کمزوری ان کو ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، کچھ جزوی نامردی ہوتی ہے اور کچھ کلی مکمل نامردی ہوتی ہے۔ مکمل نامردی، ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہی نامرد ہوا ہے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور جو جزوی نامردی ہے کہ آدمی جاگ رہا ہوتا ہے، اس کو اریکشن نہیں ہوتا، لیکن سوتے میں اس کو اریکشن ہوتا ہے، جاگتا ہے تو اس کی نفسیات اس کے ذہن کے اوپر غالب ہوتے ہیں، ایسے خیالات کہ وہ خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں مردانہ لحاظ سے، بالکل جو ہے نا، تو اس کا کسی اچھی سائیکٹرسٹ سے علاج ہو سکتا ہے، اچھے کسی معالج کے ساتھ رابطہ کرنے سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ماضی کے گزرے ہوئے واقعات آنے والی زندگی میں ان کے اوپر، ذہنوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ گزرے ہوئے حادثات یا واقعات کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ مباشرت کر رہا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ جاتا ہے اور اسی اثناء میں دروازہ کھٹک جاتا ہے، دروازہ باہر آواز بچہ کوئی دے دیتا ہے، تو وہ اس کا نا فوراً اریکشن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ غالب اتنا اس کے ذہن پہ آتا ہے کہ بیچارہ وہ فار ایور اپنے آنے والے ٹائم میں نا کئی سالوں تک اس سے محروم رہا، جنسی لذت سے، اور وہ خود کو نامرد سمجھنے لگ گیا۔ تو جب اس کی کاؤنسلنگ کی گئی تو اللہ کے فضل سے اس کا معاملہ حل ہو گیا اور 5-6 سیشن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک اور پیشنٹ ہے، ینگ، بالکل نوجوان، صحت مند اور تندرست شخص، ایج اس کی 27-28 سال ہوگی، نیا شادی شدہ آدمی تھا، تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اس کی جب ساری ہسٹری لی نا، بھائی اس آدمی کو یہ کمزوری ویکنس، وہ ہسٹری لینے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ مسائل فزیکلی پرابلم نہیں ہے، تو وہ نا بیڈ اس کے گھر